خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. آقا تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے. مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان. ہاں یہ بھی ایک احسان. ہاں یہ بھی ایک احسان. الحمدللہ برادران عزیز یہ بڑا فضل و کرم ہے خدا پاک کا کہ ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے اور اس ایک پروسیس کا حصہ بنے. وہ پروسیس کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب پاک ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا, ایلیویٹ کر دیا. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. تو پتہ کیا چلا کہ جہاں جہاں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی فارم کسی بھی انداز میں سرکار کا ہم ذکر سنتے ہیں, تو وہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو اب یہ ذکر کم ہونے والا نہیں ہے. یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. یہ جو سرکار کا ذکر ہے, سرکار کی جو یاد ہے, وہ کم ہونے والی نہیں ہے. کیوں کم ہونے والی نہیں ہے؟ اللہ اور ایک جگہ فرماتا ہے, آپ تمام کو یہ آیت معلوم ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب پاک آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. تو پتا چلا کہ ہر آن حضور کا ذکر اب بلند ہی ہوتا چلا جائے, اب اس میں کمی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ یہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس کا حصہ اللہ نے ہم کو بنایا ہے کہ ہم کو ان کے ذکر کے لیے چن لیا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنے ہیں کہ ہم حضور کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہیں, حضور کی یاد میں جمع ہوئے ہیں, حضور کا ذکر کر رہے ہیں, نعت شریف پڑھ رہے ہیں, سیرت سنا رہے ہیں, حضور کے جو ہے نا حضور کا جو انداز تھا زندگی جینے کا اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ پروسیس ہے ذکر کرنے کا. اب اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب پاک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. جیسا کہ میرے بھائی عبداللہ نے ابھی جو ہے نا رحمت کے تعلق سے بات آپ کر رہے تھے, تو میں آتے سنا کہ آپ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ آیت سنا دیتے جبھی میلاد کی جو ہے نا بات ہوتی ہے, آپ لوگ یہ آیت برابر سناتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اے حبیب پاک آپ فرما دیجئے کہ جب تمہارے پاس فضل اور اللہ کی رحمت آتی ہے تو تم خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا. اب وہاں پر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو ہے نا کہیں بھی حضور کا ذکر نہیں ہے کہ حضور کی میلاد پہ آپ جو ہے نا خوشی مناؤ. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے. لیکن امام جلال الدین سیوطی ہے, مجدد ہے,
تفسیر جلالین صاحب تفسیر جلالین تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فضل اللہ کی بات ہوتی ہے، جو یہاں پر اللہ کی بلیسنگ کی بات ہو رہی ہے، وہ فضل قرآن کا علم ہے. فرمایا وہ علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے. اور جو رحمت کی بات یہاں ہو رہی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ کیا چلا؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ رحمت جب تم کو مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کی خوشی مناؤ. تو یہاں پر جو ہمارا جمع ہونا ہے یہ اس اللہ کے حکم کی پابجائی ہے کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اب تمہارے پاس رحمت آ گئی، اب تم خوشی مناؤ. ان کے ذکر کی جو ہے نا بلندی میں اس پروسیس میں شامل ہو جاؤ. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ذکر اللہ نے کس طرح بلند کر دیا. تو یہاں پر سرکار نے ان سے سوال کر لیا پلٹ کے جبریل علیہ السلام سے کہ کیا تم کو پتا ہے؟ اب یہاں پر جب سرکار نے فرمایا کہ تم کو پتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک ورڈ ہے جو ہے نا نحوی، جو ہے نا اس میں جو نحوی تحقیق ہوتی ہے، جو سرکار نے پلٹ کر سوال کیا اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری. استفہام تقریری یعنی کہ سرکار پوچھ رہے ہیں مجھے تو پتا ہے کہ تم کو بھی پتا ہے، میرے کو تو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے کہ میرا ذکر کس طرح اللہ نے بلند کر دیا، یہ بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے؟ تو آپ جبریل علیہ السلام روایتوں میں ہے کہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ آپ کا ذکر کس طرح بلند کر دیا. اب حضور کا ذکر جو اتنا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں ہر جگہ حضور کا ذکر ہے، ہر جگہ حضور کا چرچا ہے، تو کس طرح ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، کہ حبیب پاک جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. جہاں جہاں لوگ اللہ اللہ کہتے چلے جائیں گے وہاں محمد رسول اللہ کہتے چلے جائیں گے. جہاں جہاں میرا ذکر کرے گا بندہ، جہاں جہاں مجھ کو یاد کرے گا وہاں وہاں آپ کو یاد کیا جائے گا. تو یہ حضور کے ذکر کی بلندی ہے. اب اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اب یہ پست ہونے والی نہیں ہے، اب یہ ذکر میں کوئی پستی ہونے والی نہیں ہے، اب یہ ذکر بلند ہوتا چلا جائے گا. اور میں نے آیت تلاوت کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس جو کام کی باتیں ہیں کہتا ہوا اپنی جگہ لے لوں گا. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب پاک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت. پتہ کیا چلا؟ اللہ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ جہاں جہاں رب عالمین کا رب ہے، جہاں جہاں اللہ عالمین تمام جہانوں کا رب ہے وہاں وہاں سرکار رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو اب پتہ یہ بھی چلا کہ جہاں جہاں اللہ رب ہے تو وہاں وہاں اللہ کی ربوبیت چھائی ہوئی ہے، ہر عالم پہ چھائی ہوئی ہے. کہ اگر کہیں ایک جگہ ہم یہ سوچے نعوذ باللہ کہ اللہ اس جگہ پر جو ہے نا اس کی ربوبیت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جو اللہ کا یہ جس لفظ کا معنی ہے رب العالمین ہونا، پھر وہاں پر ثابت نہیں ہوتا. اور اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا رحمت للعالمین، کہ جہاں جہاں میں رب ہوں وہاں وہاں آپ رحمت ہے. تو اس کے لیے ایک بات اور ضروری ہے، اور ایک چیز ضروری ہے، اور ایک اعتراض ہوتا ہے ہمارے منانے پہ، خوشی منانے پہ اور ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اس میں ایک اضافہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ لوگ یہ خوشی مناتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا جو ہے نا ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہے، کیا سنتے دیکھتے جانتے ہیں؟ تو اس رحمت للعالمین کے معنی میں ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، رحمت ہونے کے لیے شاہد ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، وٹنس ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، سننا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ کیا ہے؟ سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور جانتا بھی ہے، اور بولتا بھی ہے. تو یہ ضروری ہے رب ہونے کے لیے. اسی طرح رحمت ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، لوگوں کو سنا جائے اور ان کو دیکھا جائے. یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے رحمت ہونے کے لیے. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں سرکار رحمت للعالمین.
یہ ایک بات سمجھنے کی. اب کس طرح رحمت ہے سرکار کی رحمت. میں نے کہا کہ سرکار کی رحمت چھائی ہوئی ہے, تمام جہانوں پر چھائی ہوئی ہے. کس طرح چھائی ہوئی ہے کہ سرکار کی رحمت سے کوئی بچا نہیں ہے, سرکار کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے, چاہے وہ انسان ہو, مرد, عورت, بچے, یہاں تک کہ چرند پرند جانور ہو کہ جو ہے نا پرندے ہو, یہاں تک کہ کافر ہو کہ منافق ہو, ان کو بھی سرکار نے اپنی رحمت سے خالی نہیں کیا. اور خاص طور پر میں نے جو آیت شروع میں تلاوت کی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ جب ہم نے تمہاری جانوں میں, تمہاری نفسوں میں اپنے ایک رسول کو مبعوث کر دیا, عزیز علیہ ما عنتم, اور ان پر گراں گزرتا ہے تمہارا تکلیف میں ہونا. یہ سرکار کی شان ہے. سرکار کی شان کیا ہے کہ سرکار پر گراں گزرتا ہے کہ جب تم تکلیف میں ہوتے ہو. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور خاص طور سے مومنین کے لیے سرکار کیا ہے, رؤوف الرحیم ہے. He is kind and he is merciful. سرکار کی رحمت ایسی ہے کہ سرکار خاص طور پر مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. ایک واقعہ ہے سیاہ سکتہ میں, یہ واقعہ ہے کہ جو ہے نا سرکار کے پاس ایک سائل ہے مانگنے کے لیے, اور سرکار نے ان کو عطا کیا. جب اس شخص کو سرکار نے عطا کیا اور سرکار نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو خوش کر دیا, کیا تم جو ہے نا راضی ہو گئے, اس پر وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں, آپ نے جو ہے نا میرا حق ادا نہیں کیا. سرکار سے پوچھ لیا. سرکار جب پوچھے کہ میں تم کو عطا کیا تو کیا تم راضی ہو گئے, تو بولے کہ جو ہے نا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیسے سرکار رؤوف الرحیم ہے, اپنے غلاموں پر کیسی نظر رکھتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات. تو جب ان سے پوچھا کہ کیا تم راضی ہو گئے, تو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا کہ جو ہے نا نہیں جو ہے نا آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا. اس پر صحابہ کرام کو غصہ آ گیا, اور وہ لوگ اٹھ کے جو ہے نا آپ مارنے کے لیے جب ریڈی ہوئے تو سرکار ہاتھ سے اشارہ کرے کہ بیٹھ گئے. اور پھر سرکار پھر گھر میں گئے, گھر میں جا کر ان کو کچھ عطا کر دیا. اور پھر پوچھا سرکار نے کیا آپ تم راضی ہو گئے, تو انہوں نے پھر جواب دیا یا رسول اللہ اب میں آپ سے راضی ہو گیا, آپ نے مجھے عطا کر دیا. اس کے بعد سرکار پھر جو ہے نا ان سے مخاطب ہوتے صحابہ اکرام کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کی اور میری مثال کس طرح ہے. سرکار کی مثال دیتے ہیں کہ میری اور اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جس کا ایک اونٹ ہے جو بدک گیا ہے. ایک اونٹ ہے جو بدک گیا ہے, میری اور اس کی مثال اس طرح ہے. لیکن وہ جو آدمی ہے جس کا اونٹ بدک گیا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس اونٹ کی کیفیت کیا ہے. اس اونٹ کی جو کیفیت ہے اس آدمی پر آیا ہے کہ وہ کیسی اس کی کیفیت ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جب بدک گیا تو پھر اس کو کچھ چارہ کھلاتا ہے, کچھ پانی پلاتا ہے, اور کچھ اس کو سہلاتا ہے. جب سہلاتا ہے تو پھر وہ بدکا ہوا اونٹ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے, اور پھر وہ اس پر سوار ہو کر نکل جاتا ہے. تو میری اور اس کی مثال, اس آدمی کی مثال اس اونٹ کی اور اس اونٹ کے مالک کی طرح ہے کہ یہ بدک گیا تھا, لیکن جب میں نے اس کو چارہ کھلایا, جب میں نے اس کو عطا کیا تو پھر واپس اس جو ہے نا کنڈیشن میں آ گیا, اس حال میں آ گیا, اور پھر جو ہے نا یہ میرا تابع ہو گیا. لیکن اگر میں تم کو اسی کیفیت میں چھوڑ دیتا, اس شخص کو میں اسی کیفیت میں چھوڑ دیتا تو تم اس کا قتل کر دیتے, تو تم اس کا قتل کر دیتے. تو پتا کیا چلا کہ سرکار نے اپنے غلاموں کو جو ہے نا اس عمل سے بچانے کے لیے سرکار نے ان کو راضی کر دیا, ان کو اور عطا کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ نے جو ہے نا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اعوذ باللہ, سرکار کو آپ نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اس کے باوجود سرکار نے ان کو بچانے کے لیے اور عطا کیا, یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے. تو سرکار رؤوف الرحیم ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہے نا میں ایک روایت میں ہے کہ جب سرکار کو مسواک کرنا بہت پسند تھا, یہاں تک کہ آپ نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائی سے پہلے بھی مسواک کر اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں چاہتا کہ تم جو ہے نا ہر وضو کے بعد مسواک کیا کرو, میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وضو کے بعد مسواک کیا کرو, لیکن اس خدشے سے رک جاتا ہوں کہ کہیں وہ چیز تم پر فرض نہ ہو جائے.
حریص علیکم بالمؤمنین، تم پر جو ہے نا کوئی چیز جب بوجھ ہو جاتی ہے تو وہ حضور پر گراں گزرتا ہے۔ اس حساب سے سرکار رحمت اللہ علیہ ہر چیز پر سرکار کی رحمت چھائی ہوئی، ہر چیز پر سرکار کی رحمت چھائی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے عرض کی کہ کیسے صحابہ اکرام پر سرکار جو ہے نا اپنی رحمت نشاور فرماتے تھے، اور ایک بات یہ ہے کہ سرکار ہر چیز میں یہ غور کرتے تھے کہ کیسے صحابہ اکرام ہوں، اپنے لوگ ہوں، ان کی فکر میں رہتے تھے سرکار، اور رات بھر سرکار امت کے لیے جاگتے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ جو ہے نا اتنی دیر تک ٹھہرا نہ کریں، الا قلیلا، کم ٹھہریں۔ رات کے وقت جب پیروں میں آپ کے سوجن ہو جاتی، ورم پڑ جاتا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے نا رات میں کم ٹھہرا کریں۔ اور اللہ حضور کا ٹھہرنا کیسا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دنیا سے کٹ جاؤ اور اس سے جڑ جاؤ۔ اس طرح سرکار کا جڑنا ہے، تو اس نماز کی کیفیت میں بھی سرکار اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ کہ سرکار جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں خوب لمبی نماز پڑھوں، لمبی نماز پڑھوں۔ اب یہ دیکھیں کہ سرکار کی کیفیت کیا ہے نماز کی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ اس نماز کی حالت میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا کہ میں نماز کو لمبی کر دوں، لیکن جب پیچھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس کو کم کر دیتا ہوں۔ میں اپنی نماز کی جو لنگتھی نماز پڑھنا جو چاہتا ہوں میں اس کو کم کر دیتا ہوں، کہ نماز کی حالت میں بھی جہاں پہ وہ اس طرح ملتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اس مقام پہ بھی سرکار کو اپنے غلاموں کا خیال ہے، سرکار کو اپنے غلاموں کا خیال ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنی نماز کو کم کر دیتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب اس کا بچہ روتا ہے۔ سرکار بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، بڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور خاص طور سے کفار پر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے سنا قرآن پاک میں کئی جگہ ہے، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو، قوم ثمود ہو، قوم نوح ہو، تمام قوموں کو اللہ نے موقع دیا، رسولوں کو بھیجا، لیکن اس کے باوجود جب وہ کافر ہوئے، جب وہ منکر ہوئے، تو اللہ نے انسٹنٹلی ان پر عذاب بھیج دیا، انسٹنٹلی ان پر عذاب بھیجا گیا، اور وہ وینش ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، ان کی قوم پوری تباہ ہو گئی، ان کا نام و نشان نہیں بچا، بس وہ عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس امت کے جو کفار ہے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی سرکار کی بے حرمتی بھی ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ منکر بھی ہے، اور اس کے باوجود ان کے غلاموں کو جو ہے نا قتل و غارت گیری ان کے غلاموں کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان پر عذاب نہیں آتا، ان کفار پر عذاب نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب پاک ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک کہ آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ کہ حضور کا تشریف فرما ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان جو ہے نا کفار پر عذاب نہیں آتا، تو اس کا یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ جب تک سرکار تشریف فرما ہے ان کفار پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان کفار پر عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے، سرکار تشریف فرما ہے، اس وجہ سے کفار پر عذاب نہیں آتا۔ یہاں تک کہ جب فتح مکہ ہوا، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے فتح مکہ ہوا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسا سرکار تمام لوگوں پر رحمت ہے، کفار پر بھی رحمت ہے۔ کس طرح؟ جب فتح مکہ ہوا تو سب لوگ جو ہے نا غصے کی حالت میں، کیوں؟ ان پر ظلم ہوا۔ جب وہ مکے میں تھے تو جو مہاجرین آئے تھے مکے سے مدینہ شریف، ان پر کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، تمام جو ہے نا یہ ان واقعات سے آیا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ کیسا مکے والوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، بلال حبشی پر ظلم ڈھایا، حضرت خباب پر ظلم ڈھایا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، کیسی شخصیت، آپ کے ماں باپ دونوں جو ہے نا دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی والدہ بی بی سمیہ پہلی شہیدہ ہے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ
साबिकून अल-अव्वलून में से हैं। कैसा उनको शहीद किया गया उनकी वालदा को कि दोनों पैरों को आपकी वालदा आपके सामने, अम्मार इब्न यासिर के सामने आपकी वालदा को क्या करते हैं कि दोनों पैरों को घोड़े से बांध दिया जाता है और दोनों घोड़ों को जो है ना बर्फ जानिब पर दौड़ा दिया जाता है और फिर आपकी जो है ना नौजुबिल्लाह शर्मगाह पर भाला मारकर आपको शहीद कर दिया। ये सब आपकी आंखों के सामने होता है। अम्मार इब्न यासिर ऐसे जुल्म और ऐसी जो है ना जाबिर लोग थे। तो जब फतेह मक्का हुआ सबको ख्याल हो गया कि आज इस इस्लाम की जो तलवार है इससे कटने वाले, आज हम पर जो है ना कोई रहम होने वाला नहीं है। हमने जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं आज उसका बदला लेने का वक्त आ गया। आज मुसलमान हमको छोड़ेंगे नहीं, गाजर मूली की तरह काट देंगे। तो क्या होता है, साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की एक टुकड़ी के कमांडर थे। आप एंटर होते हैं काबे की प्रेमिसेस में, जब एंटर होते हैं आप एक नारा देते हैं। वो फ्लैग बियरर थे, उनके हाथ में एक झंडा भी था या एक बैनर था। तो आप जब एंटर होते हैं काबतुल्लाह के अंदर आप एक नारा देते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा। आप कहते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, टुडे इज द डे ऑफ रिवेंज, टुडे इज द डे ऑफ बैटल। वो बोलते हैं कि आज बदले का दिन है। वो साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से की हालत में, बहुत जलाली भी थे आप गुस्से में आकर कहते हैं अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है, आज तो तुमको काट दिया जाएगा। ये ऐलान करते हैं काबे के अंदर। जब आप तशरीफ लाते, जब हाजिर होते हैं तो अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर कि जो है ना साद ने ऐसा ऐलान कर दिया कि अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज बदले का दिन है, आज तो किसी पर रहम नहीं किया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा। सरकार फरमाते हैं नहीं, आज बदले का नहीं, आज रहम का दिन है, आज माफी का दिन है, आज तो बख्शिश का दिन है, आज तुमको बख्श दिया जाएगा। मेरे आका ने सिर्फ एक लेटर को चेंज किया। इसलिए सरकार का एक मुजीजा ये भी है कि आप जवामिउल कलम, सरकार एक लफ्ज फरमाते हैं उसमें कई माना आ जाते हैं। सिर्फ एक लेटर चेंज किया, लाम को रा से बदल दिया तो मरहमा को मरहमा कर दिया। कि मेरे आका ने जब फरमाया कि जब साद इब्न उबादा ने कहा यौमुल मलहमा, आज तो मारने का दिन है, बदले का दिन है, आका फरमाते हैं नहीं, आज तो रहमत का दिन है, आज तो बख्शिश का दिन है, आज तो तुमको माफ करने का दिन है। ये मेरे आका की रहमत है। कैसी रहमत है, अंदाजा लगाइए कि आपके चचा हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आपका मुसला किया गया। जब यहाँ तक के मुसला करना ये कोई समाज में जो है ना इसको कबूल नहीं किया जाता था, इसके बावजूद आपके चचा का मुसला किया गया। लेकिन जब आपके कातिलीन आपके सामने आए, मेरे आका ने फरमाया इज़हबू फअंतुम तुलक़ा, यहाँ से चले जाओ तुम आजाद हो, यहाँ से चले जाओ तुम आजाद हो। इतने जुल्म सितम के बावजूद मेरे आका ने सब पर रहम फरमाया। ये मेरे आका की रहमत है कि कुफार पर भी अज़ाब नहीं होता है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, आपकी रहमत की वजह से उन पर अज़ाब नहीं होता। और मेरे आका मुनाफिकीन के लिए भी रहमत है। कैसा उस दौर में हमने सुना है कि कैसा सूरह बकरा इसका गवाह है। अल्लाह ताला ने 13 क्वालिटीज बताई है मुनाफिकीन की, कि मुनाफिकीन झूठा होता है, मक्कार होता है, और मुनाफिकीन को ज़लील और खार कर दिया अल्लाह ताला। सूरह बकरा आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। मुनाफिकीन के लिए भी सरकार ने कई मर्तबा अपनी रहमत की चादर जो है ना बिछाई है, और उस रहमत की वजह से कई मर्तबा उनको कत्ल होने से बचाया, कई मर्तबा उनको कत्ल होने से बचाया। तो सरकार मुनाफिकीन के लिए रहमत है, बच्चों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है। कि एक मर्तबा एक ऊंट आया सरकार की बारगाह में और झुक गया सरकार की बारगाह में और अर्ज करता है, कुछ सरकार से उसने अर्ज की। मेरे आका ने फरमाया कि इसका मालिक कौन है, बुला कर लाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, इसका मालिक कौन है। कैसे मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन है, समझना है कि हम उस रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है। अल्लाह फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, फरमाया अल्लाह ताला। हालांकि जब हम बनी इसराइल के ताल्लुक से पढ़ते हैं, बनी इसराइल की उम्मत में जो है ना कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे आबिद थे। इन्ना अंज़लना का वाक़या है, कैसा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, सूरह क़द्र की जो शान नुज़ूल है। क्या शान नुज़ूल है
کہ وہاں پر صحابہ اکرام کے سامنے سرکار نے ایک واقعہ عرض کیا. واقعہ فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے بزرگ تھے, 83 ایئرز ان کی جو ہے نا صرف عبادت 83 ایئرز کی تھی. ایسی طویل عمر کے لوگ رہتے تھے کہ ان کی عبادتیں 80 سال تک وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی. تو صحابہ جو ہے نا تھوڑا غمزدہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو اتنی ہو بھی نہیں سکتی. آپ نے خود فرمایا بین 60 و 70 کہ میری امت کی عمریں جو ایوریج ہے وہ 60 to 70 ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو جب صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ہم 80 سال تک عبادتیں کر سکیں, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کی جو ہے نا دل جوئی کے لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا. فرمایا کہ اے حبیب آپ کا غلام اگر اس ایک رات میں عبادت کر لیں, اللہ کے جو ہے نا بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اس ایک رات کے صدقے میں اس کو 83 سال سے زیادہ کا ثواب عطا کروں. تو یہ نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نسبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ, یو آر دی بیسٹ آف دی نیشن. ایسے ایسے لوگ گزرے, ایسی ایسی امتیں گزری, اس کے باوجود کسی کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. حالانکہ ان کی عبادتیں بھی بڑی ہے, لیکن اس امت کے تعلق سے فرمایا کنتم خیر امۃ, تم بہترین امت ہو. کیا ہماری عبادتوں کی وجہ سے فرمایا, ہماری عمروں کی وجہ سے فرمایا, کیا ہمارے جو ہے نا کلر کی وجہ سے فرمایا, ہمارے جسم کی وجہ سے, دل ڈول کی وجہ سے فرمایا؟ نہیں, سرکار کی نسبت کی وجہ سے فرمایا کہ حضور کی نسبت ہے, تم میرے محبوب کے امتی ہو, اس وجہ سے تم خیر امت, تم بہترین امت. تو حضور کی رحمت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے, حضور کی رحمت تمام چیزوں پر جو ہے آیا ہے اور ڈھانپ کے ہے سرکار کی رحمت. اور جب جو اونٹ آیا سرکار کی بارگاہ میں, اونٹ آ کر عرض کرتا ہے کہ سرکار نے ان کے مالک کو بلایا کہ اس کا مالک کو نے اس کو بلا کر لاؤ. تو وہ جب اونٹ سے سرکار گفتگو فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ تم سے جو ہے نا مجھ سے تمہاری شکایت کرتا ہے. یہ اونٹ ہے, سرکار کی معرفت جانوروں کو بھی ہے, سرکار کی پہچان جانوروں کو بھی ہے کہ یہ اونٹ آ کر مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اس کو چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو. سرکار سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا مالک ہے مجھ کو چارہ کم ڈالتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. سرکار نے ان کو ڈانٹا, فرمایا کہ تم جو ہے نا اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو پالو, اس کو پوسو, اور پھر اس سے تم جو ہے نا ایوریج کام لو, زیادہ کام مت لو, بلکہ میانہ روی سے کام لو. تو سرکار کی رحمت جانوروں کے لیے بھی ہے, چرند پرند تمام جو ہے نا مخلوق پر اللہ سرکار کی رحمت غالب ہے. اور پھر ایک واقعہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت ہے یا رسول اللہ کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی. سرکار نے خود یہ واقعے کو جو ہے نا نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی کہ اس نے کیا کیا, ایک بلی کو پالا اور اس کو ایک کیج میں بند کر دیا, اس کو نہ کھلایا نہ پلایا, بلکہ اس کو اسی طرح اس کو ختم کر دیا. وہ بلی اس جو ہے نا پنجرے میں مر گئی. سرکار نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں گئی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ لیکن وہ تو عبادت گزار عورت تھی, وہ تو نوافل پڑھنے والی تھی, وہ تو اللہ کی عبادت کرنے والی تھی, کیا اس کے باوجود بھی وہ کیا جو ہے نا دوزخ میں گئی؟ آپ نے فرمایا یقیناً وہ دوزخ میں گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا نہیں کیا. حقوق العباد بہت ضروری ہے, یہ جانوروں کے حقوق ہے. آج حضور کی امت انسانوں کے حقوق کی حق تلفی کر رہی ہے. حقوق العباد, the right of the creation is very important, بہت ضروری ہے. اپنے جو ہے نا ساتھ والوں کے حق کو جانو, ان کو پہچانو. اور ایک پھر سرکار واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی کہ وہ جو ہے نا بدفعلیاں کرتی تھی. اس کے باوجود جب وہ ایک کنویں کے پاس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا ہے, وہ پانی کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہا تھا, ریت کو کھا رہا تھا, پانی پینے کی شدت کی وجہ سے, اس کی زبان سوکھنے کی وجہ سے. لیکن وہ عورت کیا کرتی ہے, اپنا جوتا نکالتی ہے, اس جو ہے نا کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیتی. سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں گئی, وہ جنتی ہے. تو صحابہ نے کیا رسول اللہ وہ تو بدفعلیاں کرنے والی عورت تھی, وہ تو اس کے پاس تو کوئی عبادت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, اس کے باوجود کیا وہ جنت میں گئی؟
رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کا خیال کیا ہے. میرے آقا رحمت للعالمین ہیں. حضور کی رحمت تمام پر چھائی ہوئی ہے. انسان ہو، کافر ہو، منافق ہو، جانور ہو، تمام پر سرکار کی رحمت غالب ہے. اور خاص طور پر غلاموں کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تمہاری اور میری مثال ان پتنگوں کی طرح ہے، ان پروانوں کی طرح ہے کہ جو کسی جو ہے نا شمع کے سامنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ جل جائیں گے. حضور جو ہے نا ہماری مثال ان پتنگوں سے دی، سرکار نے تشبیہ دی کہ تمہاری مثال ان پروانوں کی طرح ہے جس کو پتا ہے کہ وہ شمع میں جائے گا تو جل جائے گا. تمہاری مثال بھی ان پتنگوں کی طرح ہے. تم کو پتا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، اس کے باوجود تم برے کام کرتے رہتے ہو، اس کے باوجود تم برے اعمال کرتے رہتے ہو. تم کو پتا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، اس کے باوجود تم اپنے جو حرکات ہے اس میں مبتلا ہو. لیکن میں تم کو اس دوزخ میں جانے سے تمہاری کمروں سے پکڑ کر تم کو پیچھے گھسیٹتا چلا جاؤں. سبحان اللہ، نعرہ رسالت، تکبیر، اللہ اکبر. تم وہاں پر دوزخ میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر سے تم کو پکڑتا ہوں اور تم کو پیچھے کھینچتا چلے جاؤں. یہ سرکار کی رحمت ہے. اس کے باوجود ایسے رحمت للعالمین کا اگر غلام میلاد مناتے ہیں تو اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. چند باتیں عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور کا میلاد کس نے منایا؟ کیا ثبوت ہے حضور کے میلاد کا؟ آئیے صاحب مواہب الدنیا امام قسطلانی، آپ تاریخ کی کتاب میں آپ کی جو کتاب ہے سیر فہرست، ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی سرکار کی سیرت پر. امام قسطلانی، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، تمام کتب میں اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں. کس نے سرکار کا میلاد منایا؟ آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی چلا رہا ہے. کوئی اگر جو ہے نا سرکار کے شان کی بات کر دے، سرکار کے میلاد کا ذکر چھیڑ دے تو اس سے جو ہے نا الجھ کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی. میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں کس طرح لوگ بدتمیزی کرتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کس نے منایا، کدھر منایا، کون سا ثبوت ہے. تو آئیے سنیے کس نے حضور کا میلاد منایا. اس رحمت للعالمین کا میلاد کس نے منایا؟ صاحب مواہب الدنیا امام قسطلانی کرتے ہیں، اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آیا تو سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ مجھ سے ایسا نور ظاہر ہوا حضور کی آمد پر، مجھ سے ایسا نور خارج ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے محلات کو نظر کر لیا، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا. آپ ہیں مکے میں اور سیریا کے جو کیسلز ہے، جو محلات ہے وہ نظر آ گئے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بی بی شفا آپ وہاں پر موجود تھی حضور کی ولادت کے وقت. آپ عرض کرتی ہیں میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں بسرا کے بازار کو دیکھ رہی تھی کہ جب سرکار تشریف لا رہے ہیں. شام کے محلات نظر آ رہے ہیں، بسرا کے بازار نظر آ رہے ہیں. اور حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا جان ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ جھکا ہوا ہے، کعبہ جھکا ہوا ہے. کس جگہ جھکا ہوا ہے؟ جہاں پر سرکار پاک کا مکان ہے، اس جگہ کعبہ جھکا ہوا ہے. کعبے کے پورے بت ایک صرف جھکے ہوئے ہیں، گر گئے. کعبے کے بت تانبے کے بنے ہوئے بت تھے، بڑے بڑے بت تھے، لیکن گر گئے اور ایک جانب گر گئے. ایک ڈائریکشن میں وہ بت گرے ہوئے ہیں. وہ ڈائریکشن کون سا تھا؟ سرکار کے مکان کا ڈائریکشن. وہ سرکار کی مکان کی جانب جھکے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں. تو یہ انتظام کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اور ایک یہودی عالم تھا، وہ تاروں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر وہ علم، اس کا ستاروں کا اس کو علم تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک ایسا تارا چمکا جو کبھی نہیں چمکا تھا. اب وہ آتا ہے کعبۃ اللہ کے پاس، پریمیسز میں آ کر بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کعبے کے سامنے. اب وہ آ کر جو ہے نا لوگوں سے پوچھتا ہے کیا آج رات کسی کی ولادت ہوئی؟ کیا تمہارے پاس کسی لڑکے کی جو ہے نا ولادت ہوئی؟ یہاں پر کسی کا مولد ہوا؟ ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو گیا، کیسا ریولوشن آ گیا ہے، کس کی تشریف آوری ہو گئی ہے. ان کو پتا نہیں تھا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہ وہاں پر جا کر عرض کرتے ہیں اس یہودی عالم سے کہ ہاں حضرت عبداللہ کے یہاں پر
लड़के तवल्लुद हुए। तो आप, वो जो यहूदी आलिम था वो कहता है कि मुझे वहां पर लेके चलो, बुजुर्ग था, लेके चलो। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार का मोहरे नबूवत देखा, वहीं पर गश खा कर गिर गया। और जब उठाया लोगों ने उसको वापिस उठाया तो लोगों को कहता है, डांटता है कि अफसोस तुम गफलत की हालत में हैं, आखिरी नबी तशरीफ ला चुके हैं। अरे जो है ना यहूदी आलिम था, इसके बावजूद सरकार की मारिफत रखता था, सरकार की उसको पहचान थी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज उम्मत गफलत की हालत में है, हुजूर के गुलाम है, हुजूर के उम्मत की है, जिसकी वजह से तुमको कुंतुम खैर उम्मतिन कहा गया, सरकार की वजह से कहा गया। उस रहमतुल लिल आलमीन की आमद पर कोई खुशी मनाता तो उस पर एतराज किया जा रहा। किसने खुशी मनाई? किसने सरकार के मिलाद का एहतमाम किया? ये आज हम ये जो रोशनियां सजाते हैं, ये मस्जिदों को, ये घरों को सजाया जाता है, ये एहतमाम खुदाए वहदहू ला शरीक ने किया है। कि जब जो है ना फारिस की जो आग थी, बड़ी आग थी, 1000 साल से जल रही थी, कोई इसको बुझा नहीं सका। ईरान में एक आग थी जिसकी पूजा की जाती थी, लोग जिसको ज़ोरास्ट्रियंस कहते हैं, जिसकी आग की जो पूजा करते हैं, वो लोग 1000 साल से उस आग की पूजा कर रहे थे। लेकिन जैसे सरकार की तशरीफ आवरी हुई, वो आग एकदम में वो आग बुझ गई। और किसरा के महल्लात, मदाइन के महल्लात, उसके 14 मीनार थे, बड़े बड़े कॉरिडोर थे। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि जब एक मर्तबा अब्बासी हुकूमत के वक्त वो कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर गिर गया था और वो फट गया था, तो लोग उसको जोड़ना चाहते थे तो वो जोड़ नहीं पाते थे। और कहते हैं कि उसके नीचे ऐसा सोना दबा हुआ है कि अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो फिर लोग कभी भी कंगाल नहीं हो सकते। उतनी दौलत थी उस महल के नीचे। वैसे कॉरिडोर जो इतने मजबूत थे कि उसको कोई जुड़ा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, वो कॉरिडोर 14 उसके मीनार थे, वो बैक वक्त सरकार की तशरीफ आवरी पर टूट के गिरे। और फिर आपकी आमद की निशानी क्या है कि आपने देखा, लोगों ने देखा कि जब सरकार की तशरीफ आवरी हुई तो एक दरिया था, दरिया सहवा। वो दरिया की भी लोग पूजा किया करते थे। वो दरिया खुद ब खुद जो है ना, उसके जो पूजा करने वाले थे, रात के वक्त सरकार की तशरीफ आवरी हुई तो दरिया सूख गया। तो ये निशानियां थी, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये निशानियां थी कि मेरे महबूब तशरीफ ला चुके हैं, कि मेरे महबूब की अब तशरीफ आवरी हुई है। कोई अब बुत शिकन तशरीफ आ चुके हैं, कोई अब बुतों की पूजा नहीं कर सकता। अब मेरे आका तशरीफ ला चुके हैं, कोई आग की पूजा नहीं कर सकता। अब मेरे आका, मेरे महबूब तशरीफ ला चुके हैं। अब मेरे महबूब की तशरीफ आवरी तमाम जुल्म और सितम का खात्मा करने वाली है। ऐसी रहमतुल लिल आलमीन शान है मेरे आका की। जब हुजूर तशरीफ फरमा हुए, जब हुजूर की आमद हुई, तो उस साल जिस वक्त सरकार तशरीफ लाए, उस दिन कोई घर में लड़की पैदा नहीं। सरकार की तशरीफ आवरी रहमत है इस वजह से भी, सरकार जब तशरीफ लाए तो वहां पर उस वक्त में, उस साल में सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा हो। अब पता ही चला कि ये लड़की और लड़की का मामला क्या है। तो उस दौर में क्या होता था कि जब लड़की पैदा हो जाती तो लोग उसको जिंदा जरूर किया करते थे, कि उनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मेरे आका की तशरीफ आवरी इस बाइस से रहमत है कि आका तशरीफ लाए तो घरों में, अल्लाह नहीं चाहा कि घरों में सफे मातम बिछ जाए। अल्लाह चाहता था कि मेरे महबूब तशरीफ ला चुके हैं, अब हर घर में खुशी मनाई जाएगी, हर जहान में। अब जहां जहां सरकार का जिक्र होगा वहां वहां खुशी मनाई जाएगी। जहां जहां मेरे महबूब की आमद का चर्चा होगा वहां वहां खुशी मनाई जाएगी। और कौन खुशी मनाएगा? कि जो सरकार का चाहने वाला है वही सरकार की आमद पर खुश होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, आखिरी हदीस बयान करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। रजाई माओं का बयान करते हुए बाब में, जिसमें रजाई माओं का जिक्र है, इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल किया। कोई मामूली जो है ना, कोई आम हदीस नहीं है। बुखारी शरीफ की रजाई माओं का चैप्टर है कि जिसमें सरकार के जो माएँ थे जिन्होंने सरकार को दूध पिलाया, उस चैप्टर में इस हदीस को इमाम बुखारी ने नकल किया। क्या नकल किया? कि अबू लहब है, सरकार का चचा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह ने जिसके ताल्लुक से फरमाया, ऐसा सोन एनिमी था सरकार का कि जो
اللہ جو ہے نا کہ رسول کی ایسی بے حرمتی کیا کہ اللہ نے اس کے لیے ایک سورہ نازل کر دیا، سورہ نازل کر دیا. تو ایک یونیک دشمن تھا سرکار کا چچا تھا رشتے میں، لیکن اس کے باوجود ایسا بڑا دشمن تھا کہ اللہ نے خود ایک سورہ نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ہلاک ہو جائے جس سے اس نے میرے محبوب پر جو ہے نا طنز کسا. اس کی بیوی کے تعلق سے اللہ نے جو ہے نا ہلاکت کا اعلان کر دیا. ویسا بڑا دشمن ہے. ابو لہب کے بارے میں امام بخاری نے جو ہے نا اس نقل کیا اس واقعے کو. امام بخاری سب کو جو ہے نا آپ پر اعتماد ہے، معتمد عالم ہے. امام بخاری نقل کرتے ہیں ابو لہب جب مر گیا تو اس کے رشتہ داروں نے، ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بھتیجے اور سرکار کے چچیرے بھائی ہیں، حبر الامت ہیں، عبداللہ ابن عباس، ایک روایت میں کوئی اور رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا. بخاری شریف ہے. خواب میں کیا دیکھا کہ ابو لہب جل رہا ہے، تکلیف میں ہے، جہنم میں ہے، عذاب میں ہے، جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے. اس سے پوچھتے ہیں خواب میں کہ مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو اتنا بڑا دشمن تھا حضور کا، یقیناً تیرا حال اچھا تو نہیں ہوا ہوگا، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو اس پر وہ بولتا ہے کہ کوئی ایک دن چین نہیں ہے، ایک دن ایک پل سکون نہیں ہے، کنٹینیوسلی مجھ پر عذاب ہوا جاتا ہے، کنٹینیوسلی عذاب میں ہوں، ایک دن ایک پل بھی چین اور سکون کی جو ہے نا سانس نہیں لے سکا، جہنم میں ڈال دیا گیا ہوں، کنٹینیوسلی عذاب دیا جاتا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کا اگر آپ حضور کی آمد پر جو ہے نا خوشی مناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ سرکار کے غلام کئی سالوں سے سرکار کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں، آج اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے. امام بخاری اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ابو لہب کہ جب مر گیا پوچھا گیا کیا ہوا تیرے ساتھ، کیا حشر ہوا تیرا؟ بولا کہ کبھی بھی سکون نہیں ملا، ایک پل بھی سکون نہیں ملا. ہاں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جب پیر کا روز آتا ہے تو یہ جو میری انگلی ہے اور میرا انگوٹھا ہے اس کے بیچ سے مجھ کو پانی ملتا ہے، اس کو چوستا ہوں اور راحت پاتا ہوں، آرام پاتا ہوں. پوچھا کیا وجہ ہے کہ جو ہے نا تجھ کو اتنی جو ہے نا جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں بھی، ایسے عذاب میں بھی تجھ کو راحت ملتی ہے پیر کے دن؟ تو کہتا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو میری لونڈی تھی سویبہ، باندھی تھی، جو سویبہ بی سویبہ بعد میں سرکار کی آپ رضائی ماں بنی. اس وجہ سے امام بخاری نے آپ کو رضائی ماں کے چیپٹر میں لا کر بتایا کہ یہ حضور کے میلاد کا چرچا ہے، حضور کی ولادت کا چرچا ہے، اس وجہ سے آپ کو رضائی ماں کے چیپٹر میں آپ کا نام ذکر کیا. تو وہ جو میری جو باندھی تھی پیر کے روز، حضور کیونکہ حضور جو ہے نا ابو لہب کے بھتیجے تھے، حضور کو رسول مان کر نہیں، آقا مان کر نہیں، سردار مان کر نہیں، بھتیجے کی خوشی میں جب سویبہ نے مجھ پر آ کر اس نیوز کو ظاہر کیا، when she gave me that good news کہ بھتیجا جو ہے نا آپ کے گھر، آپ کے بھائی کے گھر لڑکا تولد ہوا، تو اس خوشی میں، بھتیجے کی آمد کی خوشی میں میں نے اس سویبہ کو اس انگلی سے اشارہ کر کر آزاد کر دیا کہ جا، تو نے مجھے سب سے بڑی خوشی دی ہے آج کے دن، میں تجھ کو اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جہنم کی آگ میں جب پیر کا روز آتا ہے تو اسی انگلی سے مجھ کو راحت اور چین اور سکون عطا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضور کی آمد پر خوشی منانے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے ابو لہب کو جب یہ عذاب میں سکون مل سکتا ہے تو پھر ہم غلاموں کا کیا عالم؟ جب غلام سرکار کو آقا رسول مان کر ان کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، اس کی خوشی مناتے ہیں، تو پھر اس غلام کو اللہ تعالیٰ کس نوازشوں سے، کس جو ہے نا اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کہ سرکار کی آمد تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. سرکار کی تشریف آوری یہ ہم پر احسان ہے کہ سرکار اس امت میں تشریف لائے، کہ وہ رحمت ہے ہر عالم کی، جہاں چاہے چلے جاتے، وہ رحمت ہے ہر عالم کی، جہاں چاہے چلے جاتے،
یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہ تھے حافظ امین مشتبہ علی، ہم سب کو جو حضور کی محبت سے دل کو روشن کر رہے تھے۔ اور حضرت معمول جو ہے ہمارا پروگرام ختم پر ہے، اس کے بعد عشاء ہوگی، عشاء کے بعد کھانا کھانے کے بعد جو ہے نعتیہ محفل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم جو ہے اب کچھ ہمارے جو ابو الفتا ایجوکیشن اسکول ہے ویکینڈ کا سیٹرڈے سنڈے، تو ہم لاسٹ ہمارے کچھ ایگزام رکھتے تھے بچوں کی دعاؤں کا اور حدیث شریف کا، تو کچھ تفصیل جو ہے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ آپ حضرات خاموشی سے بیٹھیے۔ اب جو ہے ہمارے جو ہے کوئز کا پروگرام ہوا تھا نماز اور دعاؤں کا، تو میں جو ہے ہمارے جو فرسٹ پرائز دیے تھے، ہمارے پرائز میں مشتبہ علی خان زین سے دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے آئیں۔ یہ ہمارے ارشد علی خان کی فرزند ہے، جو ہے کافی ہوشیار ہے، اور جو ہے آپ نے جو ہے 10 میں سے 10 نمبر لیا ہے، تو میں جو ہے ہمارے مہمان خصوصی حافظ مشتبہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ بچے کو انعام سے نواز دے اور دعاؤں سے بھی نواز دے۔ تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ہماری دوسری طالبہ ہے زینب سلطانہ، یہ ہمارے آصف علی خان کی بیٹی ہے، یہ بھی کافی ذہنی ہے اور نمبر 2 پرائز لائے۔ تو میں گزارش کروں گا اگر زینب نہیں آصف تو یہاں آ جائے۔ زینب کہاں ہے؟ یا آپ آ کے لے لیں۔ یہ ہمارے حافظ مشتبہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی جو ہے۔ اور تیسرے ہمارے کانٹیسٹ میں آئی ہماری زرین فاطمہ خان، یہ بھی جو ہے نمبر 3 پوزیشن لائے۔ نماز اور کوئز اور دعا ان کا جو مقابلہ ہوا تھا سمر میں، یہ ہماری زینب سلطانہ ہے۔ زرین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئے۔ زینب یہیں بیٹھ جائیے، آپ کا بھی کچھ اور سرٹیفکیٹ میڈل دینا ہے۔ زرین فاطمہ کین یو کم ہیئر؟ یہ ہمارے ارشد علی خان کی جو ہے صاحبزادی ہے زرین پر، یہ بھی جو نمبر 3 پوزیشن لائے۔ اللہ ان کو جو ہے خیر دے۔ اور اب جو ہے ہمارے کچھ بچے جو پڑھ رہے ہیں، ننھے منھے بچے، ان کے لیے ہم جو ہے سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ زاریہ فاطمہ خان سامنے آ جائیں، زاریہ اور بابر فائز اور ریاض دونوں سامنے آ جائیں۔ یہ ہمارے جو ہے بالکل کم عمر بچے ہیں، ماشاءاللہ والدین کا جو ہے بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے جو آخرت ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے مرحوم ماموں کے پوترے ہیں، یہ فائز خان ہے، یہ فائز خان ہے۔ جو ہے ٹرافی بھی دی جا رہی ہے خوشی کے لیے۔ رائٹ ہینڈ، رائٹ ہینڈ، یہ ریان خان ہے، ریان خان کے لوگ، شکریہ۔ زاریہ فاطمہ خان کے بچے جو ہے شریف کو سے پڑھ رہے ہیں ہمارے، یوز رائٹ ہینڈ۔ ہمارے کچھ بچے نہیں آئے، ان لوگ کو جو ہے Zaya, go get another gift. Go prize. چلیے انشاءاللہ جو ہے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ نعتان آپ لوگ تو ریڈی رہیے، انشاءاللہ اب دعا اور سلام ہوگی، سلام کے بعد دعا کریں۔ چلیے سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف
گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی راج والے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ بچا لو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچا لو نارے دوزخ سے بچا لو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ يدنا سهل لنا اشقالنا خذ يدنا سهل لنا اشقالنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمدللہ بزرگوں دوستوں اب مختصر جو ہے ایک دو میڈل ہے ہمارے حسیب زینب کو اور حسنہ کو بلاؤ یہاں پہ حسنہ زینب کا کم ایئر یہ بچیوں نے ماشاءاللہ دونوں نے جو حدیثیں 40 یاد کی ہیں تو ان کے لیے ہم جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تو اور یہ آپ کو انگلش میں اور اردو میں سب سنائیں گے ٹرانسلیشن کر کے زینب کم فارورڈ حسنہ کم فارورڈ ہمارے حافظ صاحب سے گزارش کریں گے حسنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شری کلام الکلمۃ الطیبۃ صدقہ اچھی بات کرنا نیکی ہے saying a good word is charity مخلوق کی شکر گزاری من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر نہ کیا وہ اللہ کا شکر نہ کیا he who is not thankful to others is not thankful to Allah subhanahu wa ta'ala خاموشی کا فائدہ
من سمت نجا, جو خاموش رہا نجات پایا. He who is silent, he is saved. زبان کی حفاظت, اپنے کلے کا لسانک, اپنی زبان کو خب میں رکھو. Control your tongue. جھوٹ سے اجتناب, جھوٹ سے بچو. Stay away from lying. دان سے پرہیز. لا تکن مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. That means a true believer will not curse anyone. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیت انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. طہارت الطہور شطر الایمان, پاکی اعضاء ایمان ہے. وضو مفتاح الصلاۃ الوضو, وضو نماز کی کنجی ہے. نماز الصلاۃ نور, نماز مومن کا نور ہے. بہترین ذکر, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے. درود شریف, من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. دعا, اب دعا مختلف عبادت, دعا عبادت کا مرض ہے. فضل کی دعا, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے اس کا فضل ہے. گناہ کی پہچان, الاثم ما حاک فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں چھپکے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, تکبیر, تکبیر. اللہ یہ بچوں کو جزائے خیر دے. ہمارے بچوں کو بہت جو ہے کلاس میں ہر ایگزام میں ٹاپ پڑھتے ہیں لوگ, اور ماشاءاللہ کافی جو ہے میمورائز بھی کیے ہیں 40 حدیثیں. اب میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ہمارے حافظ صاحب سے, انشاءاللہ پھر ایگزام کی اس کے بعد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين. اللهم احفظنا فانك خير الحافظين. اللهم افتح لنا فانك خير الفاتحين. اللهم اكتبنا فانك خير الكاتبين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا عيبا إلا سترته, ولا كربا إلا نفسته, ولا ضالا إلا هديته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات, يا دافع البليات, يا حل المشكلات, يا شافي الأمراض, يا شافي الأمراض, يا مسبب الأسباب, يا مسبب الأسباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم, اللهم مزق جمعهم, اللهم دمر ديارهم يا مبيد الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا إله العالمين, يا أرحم الراحمين. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما, ہمارے اس ذکر کو قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا سچا عاشق رسول بنا دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. اسلامی ماحول کو ہمارے گھروں میں پیدا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا, مولا ہم تمام کو اس نماز کا پابند بنا دے. مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مولا ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما میرے مالک. ہمارے تمام بلایات اور آفات سے ہماری حفاظت فرما مولا. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما میرے مالک, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما میرے مولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مولا بطور خاص فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے میرے مالک. مولا ان تمام پر مولا اپنے رحم کی کرم کی بارش نازل فرما میرے مالک. مولا ان کو تمام چیزوں سے مولا دور کر دیا گیا ہے میرے مالک, اس دنیا سے مولا ان کو کاٹ دیا گیا ہے. مولا تو اپنی رحمت کے سائے میں ان کو لے لے میرے مالک. مولا ان تمام غاصبین کو, مولا ان تمام ظالمین کو کیفر کردار پر پہنچا میرے مالک. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا
اسلام کا بول بالا فرما میرے مالک، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما میرے مالک، ہمارے فلسطینی مولا مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما میرے مالک، ان کے بچوں کی حفاظت فرما مولا، جو مولا شہید ہو چکے ہیں مولا ان کو مولا اپنا قرب خاص عطا فرما میرے مالک، ان کے لواحقین کو مولا صبر جمیل عطا فرما مولا، صبر جمیل عطا فرما میرے مالک، تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے میرے مولا، ہم تمام کو نیک بنا دے میرے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے طفیل میں مولا ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے جتنے لوگ بیمار ہیں مولا تمام کو عابد بیمار امام زین العابدین کے صدقے طفیل میں شفاء کلی عطا فرما میرے مالک، شفاء کاملہ عطا فرما میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں جو بے روزگار ہیں مولا ان تمام کو حلال روزی سے لگا دے میرے مالک، مولا جو روزی سے لگے ہوئے ہیں مولا ان تمام کی روزی میں برکتیں عطا فرما میرے مالک، مولا وسعتیں عطا فرما میرے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا ہماری تمام عبادتوں کو ریاضتوں کو قبول فرما رہے میرے مالک، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما میرے مولا، کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما میرے مالک، ان کے قبروں کو کشادہ فرما دے میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مالک، تو عالم الغیب ہے مولا، تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے مولا، جو جائز مقاصد ہے مولا تمام مقصدوں کو پورا فرما دے میرے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص عطا فرما، کل بروز قیامت آقا علیہ السلام کے جھنڈے تلے مولا ہم تمام کا حشر فرما میرے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو اٹھا میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے ساتھ ہم کو اٹھا میرے مالک، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حشر فرما میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں جگہ عطا فرما میرے مالک، آپ کے جھنڈے کے سائے مولا ہم تمام کو اٹھا میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق رسول ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما میرے مالک، صحیح طور پر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، بطور خاص یہاں پر ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما مولا، مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما میرے مالک، اسلامی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا فرما میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح خوب چرچا کرنے والا بنا میرے مالک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کرنے والا بنا میرے مولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص ہم کو عطا فرما میرے مالک، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار، سهل 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 لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه، اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.